السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ قابل احترام ناظرین، پچھلے درس میں آپ نے سورہ الحشر کا آسان ترجمہ اور کچھ مضامین کی تفصیلات سنی۔ سورہ حشر کی ابتدائی 15 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے گنونے کردار اور یہودیوں کے بدترین انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہودی جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، بڑا جنگجو سمجھتے تھے اور مدینہ منورہ کے اندر اپنی تعداد، اپنے مال و دولت اور اپنی قوت پر بڑا فخر کرتے تھے، جب مسلمانوں کو چیلنج کر بیٹھے، مسلمانوں کو للکار بیٹھے، تو بالآخر ذلیل و خوار ہو کر مدینے سے جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ اور ان کے دوست منافقین مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور بدترین انجام سے دوچار ہوئے۔ ان کے اس انجام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کی توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے کہ اے ایمان والو، ذرا خیال کر لو کہ تم اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آیت نمبر 18۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کو ترغیب دلائی کہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں کچھ کماؤ اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لو۔ یہ دنیا زیب و زینت کی جگہ ہے، چند دن کی خوشیوں اور غمیوں کی جگہ ہے، عارضی طور پر ایک دوسرے پر فخر و غرور اور تکبر کے اظہار کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا تو چند دن کا کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا چند دن کی زیب و زینت ہے، اس میں تم فخر و غرور کا اظہار کرتے ہو، اپنی اولاد پر، اپنے مال و دولت پر تکبر کا اظہار کرتے ہو، لیکن یہ چیزیں دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ تو انہی 4 دن کی زندگی کی کھیل اور تماشا ہے، ادھر ہی رہ جانی ہے، اور اللہ کے پاس جو جائے گا وہ تمہارے نیک اعمال ہے۔ تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ۔ آنے والا جو کل ہے، قیامت کے دن، آخرت جب زندگی شروع ہوگی تو اس زندگی کے لیے مومنوں تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو مومن کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کو بنا لو، کیونکہ وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، خالدین فیہا، مومن اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کافر، مشرک، منافق جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، وہاں کچھ جمع کرو، وہاں کچھ بنا لو، اپنے لیے محلات تیار کر لو۔ تو اس ترغیب پر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اقیس الناس واحزم الناس۔ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ محتاط آدمی، سب سے زیادہ عقل مند آدمی، سب سے زیادہ ہوشیار آدمی، سب سے زیادہ کامیاب آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت۔ سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے، ہوشیار اور دنا وہ ہے، اور کامیاب وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے کہ اگر آج میرا وقت ختم ہو جائے، اگر آج اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، تو کیا میں آخرت کے لیے کچھ جمع کر چکا ہوں؟
کیا اگلے گھر میں جانے کے لیے میری تیاری مکمل ہے؟ کیا اللہ کے ہاں مجھے رحمتوں سے نوازا جائے گا یا میرا کچھ انجام اور ہونے والا ہے؟ اس تیاری کو کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم تھوڑی سی غفلت کا شکار ہیں، تھوڑا سا سستی کا شکار ہیں، اور دنیا کی وہ زیب و زینت جو عارضی ہے، جس کو اللہ نے کھیل اور تماشا قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باہمی فخر و غرور کی جگہ ہے، چند دن کی ہے اور ختم ہو جانی ہے، ہم اس میں محو ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اور بھولنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی ابو حازم رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے، ما لنا نکرہ الموت، حضرت یہ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور عین حقیقی بات کی اور ہمیں سمجھا دیا کہ وجہ یہ ہے۔ صحابہ کرام تو ہر وقت تیاری کیے ہوئے تھے، ہر وقت آخرت کی تیاری میں مگن تھے، اس لیے انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، خوف نہیں کھاتے تھے، گھبراتے نہیں تھے۔ اور ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، تم نے اپنی اسی دنیا کو خوب سنوارا ہے، خوب بنایا ہے، محلات تیار کر لیے ہیں، دنیا جہان کی نعمتیں اس میں جمع کر لیے ہیں، وخربتم الآخرہ، اور اپنا آخرت کا گھر تم نے ویران چھوڑا ہوا ہے، وہ برباد کر لیا ہے، اس کو تباہ کر لیا ہے۔ اس وجہ سے اب تم ڈرتے ہو من الخروج من العمارہ الی الخراب، اب تم یہ جو محلات بنا بیٹھے ہو، دنیا کی خوبصورتی اور رعنائیوں میں بسے ہوئے ہو، تو ان رعنائیوں سے، زیب و زینت سے نکل کر اس ویرانے کی طرف جاتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے۔ تو اس ویرانے کو آباد کرنا ہے، وہاں محلات تعمیر کرنے ہیں، وہاں باغات لگانے ہیں، وہاں بہتی ہوئی نہروں کا بندوبست کرنا ہے، وہاں گل و گلزار بنانا ہے، تو پھر ڈر نہیں لگے گا۔ اور ایک اور صاحب نے آ کر پوچھا، کاش مجھے پتہ چل جائے کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچوں گا تو میرے لیے وہاں کیا تیار ہوگا۔ جواب ملا کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو اور قرآن سے فیصلہ کرا لو۔ جی کیسے فیصلہ کرواؤں، کہاں پیش کروں؟ تو عالم ربانی نے جواب دیا کہ قرآن میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کی ماننے والے بندے ہیں، وہ تو اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، دائمی نعمتوں میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی دنیا میں مگن رہے اور آخرت کی کچھ نہیں سوچی، تو وہ تو جہنم میں ہوں گے۔ کانپ گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، کہنے لگے تو اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، تو پھر اس کی رحمت کا کیا ہوگا؟ تو جواب ملا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری کرنے والے نیکوکار لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، جن کو آخرت کی فکر رہتی ہے، انہیں اس بات کی پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ موت آ جاتی ہے کہ کل آتی ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ دنیا جتنی بھی طویل ہو جائے، کسی شخص کو جتنی بھی لمبی عمر مل جائے، بالآخر اس نے ختم ہو کے رہنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو، جیسا کہ آج بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میرے پاس چونکہ بہترین میڈیکل ڈاکٹر کی ٹیم موجود ہے، میرے پاس بہترین دوائیاں موجود ہیں، میرے پاس بہترین سیکورٹی والے گھر موجود ہیں، اس لیے مجھے موت نہیں آئے گی، تو یہ ان کی خام خیالی تھی۔ جو 150 سال تک جینے کا دعویٰ کرتے رہے، وہ 50 سال بھی پورے نہ کر پائے۔ جن کے پاس ڈاکٹروں کی بہت بڑی ٹیم تھی، وہ ڈاکٹر ان کو موت سے نہیں بچا سکے۔ وہ بہترین سیکورٹی والے گھر جن کے اندر وائرس نہیں داخل ہوتا تھا، موت کب داخل ہوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ موت آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر جاندار زندہ چیز کو موت آنی ہی آنی ہے۔ اگر بقا ہے، اگر کوئی زندہ رہنے والی حی قیوم ذات ہے، تو وہ صرف اللہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام،
اگر کسی کا کوئی وجود ہے باقی رہنے والا تو وہ صرف اللہ عرش والا، اور باقی سب کے سب ختم ہونے والے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کوئی باقی رہ سکتا ہوتا اپنی قوت کی بنا پر کہ میں طاقتور بہت ہوں، مضبوط بہت ہوں، تو قوم عاد اور قوم ثمود باقی رہتی، جن کے محلات صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی موجود ہیں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہاڑوں کو تراش تراش کر بنائے ہوئے گھر آج بھی موجود ہیں، اور وہ قوت والے جب دنیا سے گئے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کأنہا اعجاز نخل خاویہ، زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اتنے مضبوط جسم والے بھی یہاں نہیں بچ پائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرے اختیارات، میرا منصب، میرا عہدہ، میری اتھارٹی بہت ہے، میرے پاس قوت بہت ہے، میرے پاس میرے سپورٹ کرنے والی ٹیمیں بہت ہیں، تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو اللہ نے دی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دو کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کے نصیب میں لکھی نہ ہو۔ تو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ انسان بھی ان کے بادشاہ میں رایہ میں شامل ہیں، جن بھی ان کی رایہ میں شامل ہیں، جانور بھی ان کی رایہ میں شامل ہیں، زمین اور زمین کی تہوں میں بسنے والے اور سمندر کی تہوں میں بسنے والی مچھلیاں بھی ان کی رایہ میں شامل ہیں۔ ایسی شاندار حکومت کرنے والے بھی جب وقت پورا ہوا تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ قابل احترام ناظرین، اگر کوئی شخص یہ کہہ کے بچ جائے کہ میں اللہ کا مقرب ہوں، میں تو اللہ کا چہیتا ہوں، میں تو اللہ کے بڑے قریب رہنے والا ہوں، تو اللہ اپنے قریبی کو بھی ایک مخصوص مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ کا لاڈلا، اللہ کا بہت ہی پیارا نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے نبی کو پہلے پیشگی اطلاع دیتا ہے کہ تیاری کر لو، واپسی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، آ کر اطلاع دی اور عرض کی عجیب ربک کہ حضرت اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہیں اور واپسی کا سفر شروع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں پہچان سکے کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے ہیں، زور سے تھپڑ مارا اور آنکھ نکال دی، اتنی قوت والے کہ ایک تھپڑ سے ہی اس کی آنکھ نکل گئی۔ فرشتہ واپس گیا، جا کر رپورٹ کی کہ اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ آج تو نے مجھے ایسے اپنے بندے کے پاس بھیجا جو ابھی فوت نہیں ہونا چاہتا۔ حکم ہوا کہ جو میرے بندے میرے رسول کو کہو کہ کسی بیل کی کمر پر ہاتھ رکھے، جتنے بال بیل کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور زندگی عطا کر دی جائے گی۔ فرشتہ واپس آیا، آ کر عرض کی کہ حضرت اگر آپ مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اتنے سال اور دیے جا سکتے ہیں کہ آپ بیل کی کمر پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ مزید جی لیں۔ پوچھا پھر کیا ہے؟ کہنے لگے ثم الموت، بالآخر اس زندگی کی انتہا ہونی ہی ہے، موت تو آئے گی۔ تو کہنے لگے اگر اتنے سال مزید جینے کے بعد بھی انجام یہی ہے تو پھر ابھی چلیں، پھر ابھی وقت جب پورا ہو چکا ہے تو مزید مہلت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ زندگی اس برف کی طرح جس کو آپ 100 پردوں میں لپیٹ کے رکھیں تو وہ آپ کو بتائے بغیر آہستہ آہستہ پگھل کے پانی بن کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی بھی آپ کو بتائے بغیر آہستہ آہستہ دن اور رات کی طرح ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہے، اور کب ختم ہو جانی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے تیاری کرنی ہے، اس سے پہلے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر آخرت میں کچھ بنا لیا، کچھ جوڑ لیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تمہاری ترجیحات میں یہی دنیا ہے، اسی دنیا کے محلات، زیب و زینت، مال و متاع تم جوڑتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ وہ آخرت بہت بہترین اور باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں وہاں پر تیار کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور ان کے لیے ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو زیورات پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، اور رنگا رنگ ان کے لیے نعمتیں موجود ہیں۔ تو ان نعمتوں کے حصول کے لیے ابھی سے کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش اس وقت تک ہے جب تک آپ کو یہ مہلت حاصل ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ موقع جتنا بھی طویل ہو جائے بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام 950 سال تو تبلیغ کرتے رہے،
ٹوٹل عمر کتنی ہوگی؟ صدیوں کے حساب سے، لیکن بالآخر وہ بھی اپنے رب کے پاس واپس گئے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ اسے کسی بھی طریقے سے اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی تو یہ ناممکن ہے۔ میں تو آخری بات کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو، کسی ہستی کو، کسی اللہ کے مقرب کو، کسی اللہ کے خلیل کو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو وہ رہ سکتا تھا، لیکن خلیل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا آپشن قبول نہیں کیا، بلکہ کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ تو اس دنیا میں تو خلیل اللہ خلیل الرحمن بھی نہیں رہنا پسند کرتے، تو پھر اور کوئی رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ سب نے جانا ہے عقل مند کون ہے، کامیاب کون ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہارون الرشید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایک بادشاہ جب شکار کھیلنے کے لیے جا رہا ہو تو کیا ہی شان و شوکت ہوگی۔ رستے میں بہلول نامی ایک شخص ملا جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، لیکن وہ کیسی شاندار ذہانت کا مالک تھا، وہ اس قصے کے آخر میں آپ کو پتہ چلے گا۔ رستے میں بہلول سے ملاقات، لوگوں نے تعارف کرایا کہ حضرت یہ بہلول ہے، وہ مجنون، پاگل، دیوانہ۔ تو ہارون الرشید کو بھی مذاق سوجا، اپنی شاہی لاٹھی اس کو دی اور اس کو کہا بہلول اگر تجھے پورے عرب میں اپنے سے بڑھ کر کوئی دیوانہ، مجنون اور بے وقوف اور نادان ملے تو میری طرف سے یہ شاہی تحفہ اس کو دے دینا۔ اور بہلول نے خاموشی کے ساتھ وہ شاہی لاٹھی اپنے پاس تحفتاً رکھ لی۔ ایک عرصے کے بعد بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون الرشید شدید بیمار ہے اور لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت ہے، اور بڑے بڑے امراء وزراء اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بہلول بھی وہی شاہی لاٹھی لیے آہستہ آہستہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام دعا کی اور پوچھا کہ حضرت کدھر کے ارادے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون سا سفر درپیش ہے؟ تو ہارون الرشید جس کو اب اپنا آخری وقت نظر آ رہا تھا، بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ اور بڑی ہی دلی افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ بہلول سفر بہت طویل ہے اور تیاری بھی کوئی نہیں ہے۔ بہلول نے کہا امیر المومن کہاں کا سفر ہے؟ کہنے لگے آخرت کا سفر ہے۔ تو بہلول کہتا ہے حضرت آپ چند دن کے لیے شاہی محل سے باہر جاتے تھے تو آپ کی فوجیں پہلے جا کر آپ کا انتظام کرتی تھیں، شاہی طور پر رہن سہن کا، کھانے پینے کا وہاں انتظام ہوتا تھا، پھر آپ نکلتے تھے، اور اب آپ اس سفر پر جا رہے ہیں جو بہت طویل ہے، وہاں پر رہنا بھی آپ نے ہمیشہ ہمیشہ ہے اور وہاں سے واپسی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور آپ نے وہاں انتظام ہی کوئی نہیں کیا۔ تو ہارون الرشید عاجزی کی وجہ سے کہنے لگا ہاں بہلول تیاری جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے ہو نہیں سکی۔ تو بہلول کہتا ہے حضور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس لاٹھی کا سب سے زیادہ صحیح حقدار آپ ہی ہیں، تو آپ یہ تحفہ قبول کیجئے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سفر طویل ہے، بہت کٹھن ہے، مشکل ہے، واپسی بھی ممکن نہیں، اور آپ نے تیاری کے بغیر ہی جا رہے ہیں، تو پھر میرے سے بڑا بیوقوف تو آپ ہیں، یہ لاٹھی قبول کریں۔ قابل احترام ناظرین، یہ وقت آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا ہے اور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نصیحت کی، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، میرے امتیوں 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی زندگی کا پرائم ٹائم جب آپ نیکیوں کا بھرپور حصہ لے سکتے ہیں، نیکیوں میں بھرپور حصہ لے سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، آخرت کا گھر بنا سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت کوشش کر لیں، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے اور پھر آپ سے نیکیاں نہ ہو سکیں، نہ تہجد پڑھی جا سکتی ہے، نہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نہ لمبے لمبے ذکر اذکار ہو سکتے ہیں، کمزور ہو گیا، ناتواں ہو گیا، تو اس سے پہلے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ وصحتک قبل مرضک، دوسری نصیحت فرمائی کہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو بیمار ہونے سے پہلے پہلے۔ بیمار بندہ لاچار ہے، پڑا ہے چارپائی پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، فرائض بھی ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو فرمایا جب اللہ نے صحت دی ہو تو بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ لیکن ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس،
دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، الصحت والفراغ، اللہ نے صحت دی ہو، تندرستی دی ہو اور فراغت کا ٹائم دیا ہو تو ہم فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں وقت برباد کر دیتے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحت کو مرض آنے سے پہلے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، تیسری نصیحت فرمائی، اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا گھر بنا لو۔ وہ اللہ جو آپ کا ایک پیسہ خرچ کیا ہو تو 700 گنا تک بڑھا کے عطا کر رہا ہے، بلکہ 700 کے بعد بھی کہتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، وہ مالک اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے کہ جو ایک چیز خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا نہیں، اس سے بھی بڑھا چڑھا کے قبول کر لیتا ہے اور اس کا اجر و ثواب اس سے بھی بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا۔ تو جب اللہ نے دیا ہو، مال و دولت کے انعام سے نوازا ہو تو اس کی راہ میں خرچ کر کے اس سے پہلے کہ وہ دولت واپس چلی جائے اور غربت اور بدحالی ڈیرا ڈال لے، اس سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر لیں۔ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اگر اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہوا تو اس کو ضائع مت کریں، برائی، گناہ، اللہ کی نافرمانی میں اس کو صرف کرنے کی بجائے اس فارغ وقت کو اپنے آخرت کے گھر کی تیاری کے لیے لگا لو، اپنے محلات کو سجانے کے لیے لگا لو، اپنے محل کے باہر باغیچے اور باغات بنانے کے لیے لگا لو۔ کیسے بنتے ہیں باغیچے اور باغات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ جب کہتا ہے الحمدللہ، دوسرا پھلدار درخت لگ گیا۔ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تیسرا درخت بھی لگ گیا۔ جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، چوتھا درخت بھی جنت میں لگ گیا۔ تو اللہ اکبر، پانچواں درخت بھی لگ گیا۔ تو ابھی موقع ہے، آپ کے پاس فری وقت ہے، تو ضائع کرنے کی بجائے یہ تسبیحات پڑھیں، اللہ کے ذکر کریں، اللہ رب العزت کی شان بیان کریں، زبان کو اس کے ذکر سے تر کر کے جنت میں باغیچے لگوائیں، پھلدار درخت لگوائیں اور اپنے گھر کو مزین کر لیں۔ اور آخری نصیحت فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس دنیا کی کمائی کو آگے بیچ کر آخرت کا گھر بنا لو۔ تو یہ 5 نصیحتیں، گولڈن نصیحتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اگر کوئی شخص ان نصیحتوں پر عمل کر لے تو جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ۔ صحابہ اکرام نے یہ کلمات سنے، ابھی پوچھا نہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا فرمایا ہے۔ ایک جنازہ اور گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ۔ اس بار صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے 2 لفظ بولے، مستریح آرام پا گیا ہے، سکھ پا گیا ہے، چین پا گیا ہے، او مستراح منہ یا اس سے سکھ پایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے العبد الصالح یستریح من نصب الدنیا وعزاہا الی رحمت اللہ، جب اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اپنے آخرت کے گھر کی تیاری کرنے والا، اللہ کا نیک مقرب، اللہ کا محبوب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کے دکھوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے نجات پا لیتا ہے الی رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے۔ والعبد الفاجر، اور جس کو آخرت بھولی ہوئی ہے، جس کو یاد ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں اور میں نے پہنچنا کہاں ہے، کہاں جا کے میرا دائمی ریسٹ ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے یستریح منہ البلاد والعباد والشجر والدواب، تو اس سے 4 قسم کی مخلوقات سکون پا جاتی ہیں، ان کو سکھ مل جاتا ہے۔ کون کون سی؟ اللہ کی بے جان جن کو ہم کہتے ہیں عمارتیں، یہ بھی سکھ پا جاتی ہیں، شہر بھی سکھ پا جاتے ہیں، درخت بھی سکھ پا جاتے ہیں، اور جانور بھی اس کے جانے پر سکون اور ریسٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو زندگی اس طرح سے گزاریں کہ اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں، اللہ کی برکتیں حاصل ہو جائیں، اور وہ قبر جو پہلی سٹیج ہے آخرت کی، وہاں پہنچیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو افرشو لہو من الجنہ، میرا نیک بندہ آ گیا ہے، میرا مقرب بندہ آ گیا ہے، اس کے لیے جنت سے بستر بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو۔ انجام یہ ہو
کر کے آپ یہ جائیں، کارکردگی ایسی ہو، دنیا کی زندگی ایسے گزار کے جائیں کہ جب آخرت کی پہلی منزل، پہلے اسٹیشن پر آپ کا پڑاؤ ہو تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں، اور جنت کی خوشگوار ہوائیں اور میٹھی خوشبوئیں آپ کو وہاں سے آنی شروع ہو جائیں۔ ایسی زندگی نہ گزار کے جائیں کہ فرشتے روح لے کر آسمان کی طرف جائیں تو آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لیے نہ کھولا جائے، اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس بد کردار کی روح کو جہنم میں پھینک دو اور اس کو سجین میں قید کر دو۔ اور قبر میں جب پہنچے گا، لاش قبر میں ہے، تو حکم ہو کہ اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو جہاں سے گرم بدبودار ہوائیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ اگر اس پہلی منزل سے کامیاب ہو گیا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما، قبر پر بیٹھے، داڑھی مبارک آنسوں سے تر، اور آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیو یہ جو موقع ہے، یہ جو منظر دیکھ رہے ہو، اس اسٹیشن اور اس مقام کی تیاری کر لو۔ جو یہاں سے کامیاب ہو گیا اس کے بعد والے مراحل سارے آسان ہیں، اور جو یہاں قابو آ گیا اس کے بعد والے مراحل بہت مشکل ہیں۔ بعد والے مراحل میں ایک مرحلہ وہ بھی آنے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن خمس، قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے، تو اللہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کسی بندے کو وہاں سے ہلنے نہیں دے گا۔ کوئی شخص اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، یہ جو زندگی دنیا کی گزاری ہے کہاں گزار کے آئے ہو، کیسے گزار کے آئے ہو؟ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، تمہاری من مانی نہیں ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری مرضی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ اے مومن، اے مسلمان، تجھے زندگی دی تھی، کہاں گزار کے آئے ہو؟ تو مومن بندوں کی زندگی کا کچھ اور حال ہے اور اللہ کے نافرمانوں کا کچھ اور حال ہے۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اے بندے تجھے جوانی کی پرائم ٹائم دیا تھا وہ کہاں گزارا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ، بندے بتا مال کمایا کہاں تھا؟ اور چوتھا سوال ہوگا فیما انفقہ، یہ تیری من مانی نہیں ہے، تیری مرضی نہیں چلے گی کہ کمایا میں نے جہاں چاہوں گا خرچ کروں گا، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اور آخرت کے گھر کو سامنے رکھ کے خرچ کرو گے تو آخرت میں بھی بہت کچھ ملے گا۔ اور 5واں سوال کہ جو علم سیکھ لیا تھا، جو اللہ کے دین کا پتہ چل گیا تھا، اس پر عمل کتنا کر کے آئے ہو؟ ان 5 سوالوں کے جواب دینے والا کامیاب، اللہ کی رحمت سے نوازا جائے گا۔ اور پھر ایک منظر اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، جن کو یہ فکر ہے کہ میں اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں، اپنے محل تیار کر رہا ہوں، اپنے محل میں کون سی دیب و زینت تیار کر رہا ہوں، کون سی ڈیکوریشن کر رہا ہوں، کون سے باغات اور باغیچے تیار کر رہا ہوں، کون سے لان میں تیار کر رہا ہوں، جن کو یہ فکر ہے ان کے لیے بتایا کہ میرے صحابہ اتدرون من المفلس، سب سے غریب بندہ کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول غریب تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس درہم نہ ہوں، دینار نہ ہوں، یا آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں جس کے پاس ڈالر، یورو، پاؤنڈ نہ ہوں، وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ان المفلس من امتی یاتی بصلاۃ وصیام وزکوۃ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت والے دن روزے رکھے ہوں گے، بے شمار نفلی روزے اور فرضی، نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ دیے ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ جرم کیا کیا ہوا ہے؟ قد شتم ھذا، کسی بندے کو گالیاں دی ہوں گی، کسی بندے پر تہمتیں لگائی ہوں گی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال نجائز طور پر اڑایا ہوگا، اور کسی پر خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ یہ سارے مظلوم لائن میں کھڑے ہو کر آ جائیں گے کہ اللہ یہ بندہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا ہے، اس نے ظلم بھی ڈھائے ہوئے ہیں، ظلم کا بدلہ تو دیجئے۔ تو یہ شخص نیکیوں کی صورت میں ان کے ساتھ صلح صفائی کرے گا، ان کے ساتھ بارگیننگ کرے گا کہ معاف کر دو، اتنی نیکیاں لے لو۔ تو ان مظلوموں کو ان کے حق دیتے دیتے جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، گناہ باقی رہ گئے، اور ان لوگوں کے ابھی حق باقی ہیں، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان مظلوموں کے گناہ بھی اس پر ڈالو، اب اس کے پاس جنت میں جانے کے لیے جب کوئی نیکی نہیں بچے گی تو یہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو اس بات کی بھی فکر رکھنی ہے
کہ آخرت کے گھر کی تیاری کرتے ہوئے اس دنیا میں کہیں ظلم نہ کر بیٹھیں، بہت زیادہ نیکیاں کرتے کرتے ساتھ ظلموں کے پہاڑ بھی جمع نہ کر لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کا گھر اللہ جنت الفردوس میں ہمیں عطا فرما، اور جو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو عمل ضروری ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔